نمبر 2 جو ہیں وہ ہیں دادا، الجد الصحیح، دادا۔ دادا جو ہیں وہ باپ کی طرح ہیں، یعنی میت کا باپ موجود نہ ہو اور میت کا دادا جو ہیں وہ کیا ہیں، موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں میت کے دادا کو کیا کیا جائے گا، باپ کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی وہی صورت ہے، اگر میت کا بیٹا موجود ہے، باپ نہیں ہے، صرف دادا ہے، تو دادا کو کیا کیا جائے گا، صرف چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہیں میت کی بیٹیاں ہیں یا صرف پوتیاں ہیں، باپ نہیں ہیں، تو میت کے دادا کو ہم کیا کریں گے، سدس بھی دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم کیا کریں گے، اس کو اسباب بھی بنائیں گے۔ نمبر 3 جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میت کی اولاد نہیں ہے یا میت کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، دادا کو محض اسباب بنائیں گے، یعنی وہ جتنے بھی ذوی الفروض کے ساتھ وہ آئے گا، اس صورت میں ان ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ ہم کیا کریں گے، میت کے دادا دے دیں گے۔ اس کی چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ میت کا اگر باپ موجود ہے تو میت کے دادا کو حصہ نہیں ملے گا، وہ محجوب ہو جائے گا۔ یعنی اگر میت کا جو دادا بھی ہے اور باپ بھی موجود ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، باپ کو تو حصہ دیا جائے گا، لیکن جو دادا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، محجوب ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر میت نے وصیت کی ہے تو پھر اس صورت میں چونکہ وہ وارث نہیں بن رہا ہے، تو اس صورت میں اس وصیت میں سے اگر اس نے تیسرے مال سے کی ہے، تیسرے مال سے کم تک کی ہے، تو اس میں سے اس کو کیا کیا جائے گا، دادا کو حصہ دیا جائے گا، ورنہ دادا کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟